بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایجوکیشن جی پی ایس کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو گرامر کے پارٹ 1 کو تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ اردو گرامر کے سوال بہت ہی اہم ہوتے ہیں اور تمام کمپٹیٹیو ایگزام میں سیٹ کیے جاتے ہیں۔ تو اردو گرامر کے پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 اور پارٹ 3 بھی ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ان تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ تمام دوست چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ تو شروع کرتے ہیں اردو گرامر کے پارٹ 1 کو۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 1 کی طرف۔ دو یا دو سے زیادہ لفظوں کے ایسے مجموعے جسے اہل زبان مخصوص اور غیر حقیقی معنوں میں اس طرح استعمال کرتے ہوں کہتے ہیں: اے روزمرہ، بی فعل، سی محاورہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی محاورہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 2 کی طرف۔ ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جائیں انہیں کہا جاتا ہے: اے حروف تاکید، بی حروف استدراک، سی حروف استفہام، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی حروف استفہام۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 3 کی طرف۔ ایسے حروف جو دو جملوں کے درمیان آ کر پہلے جملے کا شق رفع کریں، مثلاً بلکہ، لیکن وغیرہ، انہیں گرامر کے روح سے کہا جائے گا: اے حروف ایجاب، بی حروف استفہام، سی حروف تاکید، ڈی حروف استدراک۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی حروف استدراک۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 4 کی طرف۔ اہل زبان کی مخصوص بول چال جس میں لفظ حقیقی معنوں میں استعمال ہو اسے کہتے ہیں: اے روزمرہ، بی محاورہ، سی مصدر، ڈی فعل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے روزمرہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 5 کی طرف۔ رموز کا مطلب ہے: اے ظاہر، بی چھپی ہوئی اشیاء، سی اشارات، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ رموز رمز سے نکلا ہے جس کے معنی ہے اشارہ، تو اس کا صحیح جواب ہے اشارات۔ اپنے سوال نمبر 6 کی طرف۔ قافیہ کیا ہوتا ہے؟ اے تکرار لفظی، بی متضاد الفاظ، سی ہم آواز الفاظ، ڈی مترادف۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ہم آواز الفاظ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 7 کی طرف۔ اوقاف وقف کی جمع کا مطلب ہے: اے روکنا، بی ٹھہرانا، سی ٹھہرنا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی ٹھہرنا۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 8 کی طرف۔ غزل کے کس شعر کو مطلع کہتے ہیں؟ اے پہلے کو، بی دوسرے کو، سی پانچویں کو، ڈی آخری کو۔ تو اس کا درست جواب ہے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 9 کی طرف۔ گرامر کے روح سے جب کسی بات کی تشریح یا وضاحت کرنا مقصود ہو تو کون سا وقف آتا ہے؟ اے سکتہ، بی رابطہ، سی تفصیلہ، ڈی وقفہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی رابطہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 10 کی طرف۔ ایسے جملے یا لفظ کے بعد جس سے کوئی جذبہ مثلاً غصہ، حیرت، خوف، نفرت یا حقارت ظاہر ہو تو کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ اے سوالیہ، بی رابطہ، سی وقفہ، ڈی فجایہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی فجایہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 11 کی طرف۔ قافیہ مطلع کے علاوہ
عام طور پر کس مصرع میں آتا ہے؟ اے مصرع ثانی، بی مصرع اولا، سی تیسرا مصرع، ڈی ہر مصرع میں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے مصرع ثانی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 12 کی طرف۔ ردیف کا لفظی مطلب ہے اے تکرار، بی وزن اور بہر، سی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص، ڈی سب سے اگلا سپاہی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھا ہوا شخص۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 13 کی طرف۔ شعر میں ردیف کا کام ہے اے خوبصورتی پیدا کرنا، بی قافیوں کو سہارا دینا، سی تنوع پیدا کرنا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی قافیوں کو سہارا دینا۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 14 کی طرف۔ مقطع غزل کے کس شعر کو کہتے ہیں؟ اے پہلے کو، بی دوسرے کو، سی تیسرے کو، ڈی آخری کو۔ تو اس کا صحیح جواب ہے ڈی آخری کو۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 15 کی طرف۔ مطلب میں شاعر کس بات کی پابندی کرتا ہے؟ اے ردیف کی، بی تخلص کی، سی تعداد شاعری، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے ردیف کی۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 16 کی طرف۔ استعارہ میں ایسی خصوصیت یا صفت جس کی وجہ سے کوئی لفظ ادھار لیا جائے کہا جاتا ہے؟ اے تشبیہ، بی وجہ جامع، ڈی استعارہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی وجہ جامع۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 17 کی طرف۔ ارکان استعارہ کتنے ہیں؟ اے 1، بی 2، سی 3، ڈی 4۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی 3۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 18 کی طرف۔ کنایہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ اے پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا، بی بات کھول کر بیان کرنا، سی اشارات میں بات کرنا، ڈی بات کو خفیہ رکھنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اے پوشیدہ یا خفیہ بات کہنا۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 19 کی طرف۔ عبارت میں جب کوئی لفظ اس کے مجازی معنوں میں اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں تو اسے کہتے ہیں اے محاورہ، بی روزمرہ، سی کنایہ، ڈی استعارہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سی کنایہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 20 کی طرف۔ آتش نمرود گرامر کی روح سے ہے اے استعارہ، بی تلمیح، سی کنایہ، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا درست جواب ہے بی تلمیح۔ تلمیح شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرنا۔ آتش نمرود کی تلمیح استعمال کی گئی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 21 کی طرف۔ لف و نشر کا مطلب کیا ہے؟ اے لپیٹنا اور پھیلانا، بی پھیلانا اور لپیٹنا، سی اعلان کرنا، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے پھیلانا اور لپیٹنا۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 22 کی طرف۔ غزل یا نظم کے ہر شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں اے ردیف، بی قافیہ، سی مقطع، ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی قافیہ۔ ہستی اپنی حباب کیسی ہے، یہ نمائش سراب کیسی ہے۔ اس میں جو لفظ ہیں کیسی ہے، کیسی ہے، یہ ردیف ہیں، اور جو ہم آواز الفاظ ہیں لیکن مختلف ہیں وہ قافیہ ہیں۔
حباب اور سراب یہ قافیہ ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 23 کی طرف۔ لکھنا سے لکھانا گرامر میں کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے متعدی المتعدی۔ جیسے مانگنا سے منگوانا، کرنا سے کرانا، یہ سب متعدی المتعدی کی مثالیں ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 24 کی طرف۔ ڈھول سے ڈھولک گرامر میں کیا کہلائے گا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے اسم مصغر۔ جیسے پنکھ سے پنکھڑی، کتاب سے کتابچہ، یہ سب اسم مصغر کی مثالیں ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 25 کی طرف۔ وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہوں اور بامعنی لفظ کے ساتھ یوں ہی بولا جائے کہلاتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے مہمل۔ جیسے بات چیت میں چیت۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 26 کی طرف۔ دھوم دھام میں دھام قواعد میں کیا ہوگا؟ تو اس کا درست جواب ہے مہمل۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 27 کی طرف۔ بامعنی الفاظ کا مجموعہ جسے پڑھ کر یا سن کر کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے قواعد میں کہلاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہے جملہ۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 28 کی طرف۔ عام طور پر کلمہ کی کتنی اقسام ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے 3۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 29 کی طرف۔ کلمہ کی اقسام کون سی ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسم، فعل، حرف۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 30 کی طرف۔ وقفہ اور رابطہ کس کی اقسام ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے رموز و اوقاف کی۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 31 کی طرف۔ وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے تو اس کا درست جواب ہے فعل۔ جیسے کھاتا ہے، سوتا ہے، پڑھے گا، یہ سب فعل کی مثالیں ہیں۔ تو چلتے اپنے سوال نمبر 32 کی طرف۔ گرنا تو مصدر لازم ہے، گرانا کون سا مصدر ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے متعدی۔ جیسے اترنا مصدر لازم ہے اور اتارنا مصدر متعدی، پڑھنا سے پڑھانا وغیرہ۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے آخری سوال کی طرف۔ دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، جو سوال باقی رہ جائیں گے ان کو انشاءاللہ پارٹ 2 میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف۔ وہ خاص نام جو مختلف اشخاص کی پہچان کے لیے بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے اسم علم۔ علم کے لغوی معنی نشان یا علامت کے ہیں۔ قائد اعظم، غالب، ابن مریم، یہ سب اسم علم کی مثالیں ہیں۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔